السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج ہم سورۃ الفرقان کی آخری 17 آیات کریں گے اور ہماری سورۃ الفرقان آج انشاءاللہ مکمل ہوگی، پھر سورۃ الشعراء شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا سفر جاری و ساری رہے۔ آئیے سورۃ الفرقان کی اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ یہ تو بہت پیاری آیات ہیں، اور اس کا جو آخری رکوع ہے وہ پورا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کر کے مکمل کیا ہے، تو ضرور غور کیجئے گا۔ سو تبارک یا تبارک باب تفاعل، بہت بابرکت ہونا۔ سو اس کا فاعل ہے الذی، اس میں موصول، یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ آگے اس کا صلہ ہے جعل فی السماء بروجا، صلہ نمبر 1، پھر ہے جعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہاں تک یہ اس کا صلہ نمبر 3 ہو گیا۔ سو جعل فعل ماضی، ہوا فاعل الذی کی طرف، فی السماء بروجا مفعول جعل کے لیے، اور یہ متعلق ہو گیا۔ سو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برجن کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان میں کچھ یہ بیسیکلی بڑے ستاروں کے راستوں کے علامات ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور عرب میں یہ مشہور تھے۔ سو انہی کے بارے میں یہ جو آپ ایریز وغیرہ دیکھتے ہیں نا، یہ وہی ہیں بیسیکلی۔ تو اب وہ ہیں تو صحیح، ان کے راستے بھی ہیں، ان کی راہیں بھی ہیں، ان کی منازل بھی ہیں، لیکن اس کے ذریعے یہ جو باقی خرافات ہوتی ہیں اس کو خیر آپ سائڈ پہ کر دیجئے گا۔ سو بابرکت ہے وہ ذات الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بروج بنائے، یعنی وہ منزلیں بنائی ستاروں کی، اور آپ دیکھتے ہیں جو کنیکشنز ہیں رات کو بھی نظر آتے ہیں، خیر کچھ ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، جعل فاعل ہوا، فیہا اس میں، اب یہ ہا کہاں چلا گیا؟ آسمان کی طرف، مؤنث، چونکہ آسمان مؤنث ہے۔ کیا بنایا؟ مفعول نمبر 1، وَقَمَرًا مُنِيرًا مفعول نمبر 2، اور منیرن صفت ہے قمر، یہ بیسیکلی باب افعال میں سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، منیرن، روشن۔ سو سراج، یہ سورج کو کہتے ہیں۔ سراج کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک چراغ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ خود بھی جلتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور روشنی پھیلاتا بھی ہے۔ وقمرا منیرا، جبکہ چاند جو ہے وہ خود سے روشن نہیں ہوتا، کہیں سے روشنی حاصل کرتا ہے، تو اس لیے وہ منیر ہے، یعنی اس نے روشنی حاصل کی ہوئی ہے۔ آگے ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ہوا مبتدا، الذی اس میں موصول خبر۔ اچھا، اس طرح کی جب بھی آپ کے سامنے چیز آئے کہ حالت رفع کی ضمیر مبتدا بن رہی ہے اور اس کے فوراً بعد کوئی اس میں موصول آئے تو وہ ہمیشہ مبتدا خبر ہوتا ہے۔ سو ہوا مبتدا، الذی خبر، صلہ بن گیا۔ جعل اللیل والنہار، جعل فعل ماضی، ہوا فاعل الذی کی طرف چلا گیا۔ اللیل مفعول نمبر 1، النہار مفعول نمبر 2، خلفتاً مفعول نمبر 3۔ سو وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، جیسے آدمی کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کو خلفتاً بھی کہتے ہیں، ذریت، پیچھے آنے والی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہے دن اور رات کو، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، کس کے لیے؟ جن کے لیے بنایا، لام حرف جر، لمن ارادہ، لمن، من اس میں موصول مجرور ہو گیا، آگے صلہ ہے ارادہ، ارادہ یرید، ارادہ کرنا، چاہنا۔ سو اس کا مفعول آ رہا ہے کیا؟ چاہنا۔ سو ارادہ کا فاعل ہوا جو من کی طرف چلا گیا،
اور ان حرف مصدریہ آیا یذکر، اذکر یذکر، ذال کافرہ باب افتعال، سو مرجنگ ہوئی ہے، یہاں پر تاء اڑا دی گئی ہے. سو یذکر منصوب دیکھنے فعل مضارع، ہوا فاعل، او ارادہ اس کا بھی ہوا فاعل، شکورن منصوب. سو لمن اراد ان یذکر، یعنی اس کے لیے یہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے. لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورن، یا وہ شکر گزار ہونا چاہیے، بہت شکر گزار ہونا چاہیے. فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت شکر کرنے والا بنے. اس کی تھوڑی سی تشریح میں یہ ہے کہ یعنی اب وہ نصیحت حاصل کرے کہ کون ہے یہ کرنے والا، دن اور رات آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک ترتیب چل رہی ہے. اور شکورن کیسے ہے کہ اب جو بعض علماء نے یہاں پہ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ جو تو گزر گیا نا، جو تو مطلب ابھی میں صبح کھڑا ہوں، رات گزری، کل کا دن گزرا، اس میں جو کچھ مجھ سے وقت ضائع ہو گیا، کوئی نماز آگے پیچھے ہو گئی خدا نخواستہ، یا کچھ میری دینی اعمال میں کچھ کمی بیشی رہی، تو اس پر توبہ کر کے اور نئی زندگی ملنے پر، نیا وقت ملنے پر شکر گزار ہو اور آگے اپنی اصلاح کرے. آگے اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن یہ ہے مبتدا مرکب اضافی، اللہ کے بندے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے رحمان، اور یہاں پہ نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی عباد الرحمن. ویسے تو پوری کائنات کے آدمی عباد الرحمن ہے نا، پھر وہ عباد الرحمانی، اللہ کے بندے، عبد کی جمع. اچھا کون سے بندے؟ اب ان کی آگے صفات آ رہی ہیں، خبر آگے جا کے آخری آیت میں ہے جا کر، سبحان اللہ، دیکھیں پیچھے سب صفات ہیں. اچھا کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مبتدا ہے اور یہاں سے خبریں شروع ہو رہی ہیں، لیکن اکثر نے یہ فرمایا ہے کہ عباد الرحمن اور یہ آگے صفات شروع ہوئی، 8 صفات ہیں، وہ 8 صفات عباد کی آئیں گی، پھر جا کر خبر آئے گی. تو یہ صفت آ رہی ہے جی عباد کی. الذین یمشون، الذین فعل یہ وہ اسم موصول ہو گیا، اس کا صلہ آگے آ رہا ہے یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. میم شین یا مادہ ہے، باب سین سے مسی ہے، یمشا پیدل چلنا، بیسیکلی چلنے کی میننگ میں ہے. یمشون فعل مضارع، ہم فاعل. الذین یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، متعلق ہونن کس حال میں چلتے ہیں، یہ حال ہے ان کے چلنے کا، اور وہ ذوالحال اس کی ضمیر فاعل ہے. ہونن یہ حیین جو فعل ہے، یعنی یہ اس کا یہ مصدر ہے ہونن، یعنی آرام سے چلنا، نرمی سے چلنا، اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا. یعنی آرام سے چلنا مراد یہ نہیں رینگ کر چلنا، مراد یہ ہے کہ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑے زمین میں کوئی چودھری بنے ہوئے. اچھا یہ بات آپ دیکھیں، یہاں تک یہ فرمایا گیا نا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہی چیز جب آپ گاڑی پہ سوار ہوں گے تب بھی اپلائی ہوگی. ایسا نہیں کہ گاڑی کے چلانے کے انداز بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ گاڑی چلاتے ہوئے بڑے متکبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے گاڑی چلاتے ہوئے زمین پر دوسرے چلنے والوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی، میں تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا. کبھی انسان ایسے تو سوچے. کبھی بھی آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، اپنے پاس ماشاءاللہ آپ کے پاس کار ہے، جو بھی سواری ہے آپ کے پاس، اب ظاہر ہے کہ آپ کو جاتے ہوئے اس سے نیچے بھی لوگ نظر آئیں گے، تو حق تو یہ ہے کہ انسان اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نہ ہو کہ گاڑی میں اونچی موسیقی لگی ہوئی ہے، کسی کو انسان ہی نہ سمجھے، گدھے گاڑی والوں کو گالیاں نکال رہا ہے، سائیکل والوں کو گالیاں نکال رہا ہے، موٹر سائیکل والوں، میں نے سنا ہے ایسے ڈرائیوروں کو، دیکھا ہے کہ وہ یعنی ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، یعنی یہ سب ان کی اپنی مرضی سے ہوا. بھائی اللہ کی انعام ہے تم پر، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، تمہیں نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. یہ کیا کسی کو حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَإِذَا جب شرط بن رہا ہے، خاطب یخاطب، مخاطب باب مفاعل فاعل یفاعل خاطب مادہ، جاہلون حالت رفع میں فاعل ہے خاطب کا، ہم مفعول ہے.
سو اذا خاطبہم یہ ہم کون ہے؟ یہ ہے عباد، اور یہ بیسیکلی ہم، یہ پیچھے صلہ، چونکہ صلہ ہے نا تو یہ الذین کی طرف ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جب ان سے جاہل لوگ، جاہل کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ فلانا جاہل، جاہل سے مراد کسی علم کا نہ جاننے والا. سو جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہاں یعنی صرف بات کرنا نہیں ہے، مطلب وہ آگے بحث مباحثہ اور سوال جواب اس میں آتے ہیں، تو وہ جواب آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلامن، ہم فاعل مفعول، کیا کہتے ہیں؟ سلامن، سلامتی ہو. اچھا یاد رہے یہ وہ سلامتی نہیں ہے تحیتن والی، یہ سلامتی ہے آسانو چھڑ بھائی، ٹھیک ہے تو صحیح کیسی غلط ہے، یہ والی سلامتی ہے. یہ سلامتی وہ نہیں ہے، یہ کفار اور بیسیکلی کفار کو کہنا، یہ کفار تھے نا جاہل لوگ، سو جب ان کو کہنا کہ بھائی ان پہ سلامتی نہیں بھیجنی. البتہ کوئی مومن آپ سے بحث کرے اور وہ دینی علم سے یعنی وہ نہیں جانتا لیکن آپ سے بحث کر رہا ہے، اس کو کہے بھائی تم پہ سلام ہو یار، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں تحیتاً، نیتاً تحیتاً. لیکن اگر کافر آپ سے کوئی بحث کر رہا ہے اس کو آپ سلامن نہیں، اس کو یہ سلامن کا مطلب ہوتا ہے بس نرمی سے اچھی بات کر کے خدا حافظ کرنا، بھی ٹھیک ہے ہمیں بحث نہیں کرنی. آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صفت نمبر 2 ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. سبحان اللہ. اس صفحہ پر دو صفات موجود ہیں، 3 صفات موجود ہیں، 2 اور یہ تیسری. سو پیچھے ایک گزری تھی، 2 3 ٹوٹل ہو گئی 4، 1 2 3 اور 4 صفات ہو گئی ٹوٹل. یہ ابھی ہم پوری کر لیں گے 8. سو اس میں موصول بات ہے یبیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. سو اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، یا اس کا فاعل مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسم اور خبر ہوتی ہے. سو یبیتون ہم اس کا فاعل، سو والذین یبیتون اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں، کس حال میں؟ گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے؟ نہیں. کدھر یا اللہ؟ کیسی رات گزارتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ رات کو؟ یا اللہ وہ تیرے بندے کون سے ہیں جو رات گزارتے ہیں جن کا تو ذکر فرما رہا ہے کہ الذین یبیتون لربہم. اچھا رات کس کے لیے گزارتے ہیں؟ لربہم، کسی کی خاطر نہیں کہ جناب 8 گھنٹے نعوذ باللہ گرل فرینڈ سے موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بتائیں کیا یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو رات گزارتے ہیں، کس کام میں یا اللہ؟ لربہم، اپنے رب کے لیے. کس طرح سے؟ سجدا وقیاما، اوہو، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. رات کو علماء نے فرمایا کم از کم 2 رکعت تو ضرور رکھ لے انسان، 2 رکعت ضرور رکھے، فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت پڑھ لے، تاکہ اس آیت کا کچھ حصہ اس کو مل جائے. کہ اور کون لوگ ہیں وہ یا اللہ جو رات گزارتے ہیں سجداً و قیاماً؟ یہ دونوں حال ہیں اور ذل حال ہے اس کا، یہ ہم. سجداً بیسیکلی یہ جمع کا صیغہ ہے، سو سجدے اور قیام کی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا، اور پھر اب دعا مانگتے ہیں. یقولون فعل مضارع، ہم فاعل، صلہ الذین کا. کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا ربنا، یا محذوف، ربنا مرکب اضافی منادہ ہے، اے ہمارے رب. دعا کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. صرف یصرف، ہٹا دینا، صاد را فا عنا. سو انت فاعل ہو گیا، صرف یصرف باب ضربہ سے، کہ یا اللہ تو ہٹا دے ہم سے. کیا ہٹا دے؟ مفعول آ رہا ہے مرکب اضافی، عذاب جہنم. جہنم یہاں پر مجرور ہے اور عذاب مفعول ہے. صرف ہم سے عذاب، جہنم کا عذاب ہٹا دے. اللہم اجرنا من النار. کیوں یا اللہ؟ ان عذابها کان غراما. جملہ ان تاکید، عذابها اسم ان، جملہ کانا خبر ان،
کھانا میں ہوا اسم جو عذاب کی طرف چلا گیا، غرامہ خبر، غرامہ خبر، غرام کا مطلب ہوتا ہے ایسا عذاب جو لازم ہو، جو لازمی چپک کر رہنے والا ہے، لازم آنے والا ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ سو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا جو عذاب ہے وہ لازم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں داخل ہوگا تو اس کو اس کا عذاب نہیں ملے گا، غرام ہے، لازمی ہے، ملے گا، چپک کر رہے گا، ہو نہیں سکتا جہنم میں جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ان عذابها کان غراما، آگے ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، انہا ساءت، ہاں یہ اسم انہ بن گیا، ساء یسیء برا ہونا، انہا ساءت یہ جہنم کی طرف ہے، بیسیکلی یہ ہاں جہنم کی طرف جا رہا ہے، ساءت خبر ہے، یہ فعل ماضی ہے، اس کے آگے یہ تمجیز آئے ہیں مستقرن و مقامن، تمجیز آئے، ساءت کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہے اور وہ اس کا اپنے اسم و انہ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، انہا ساءت بہت برا ہے، کس حوالے سے؟ مستقرن قرار کے حوالے سے، اور مقامن یعنی رہنے کی جگہ کے لحاظ سے، مقامن۔ اچھا ایک ہوتا ہے مقامن، مقامن ہوتا ہے جہاں انسان نے 2 قدم اپنے رکھے ہوں، اسے مقام کہتے ہیں، قرآن مجید میں مقام بھی آیا ہے، لمن خاف مقام ربہ، جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، او ہو لمن خاف مقام ربہ جنتان، 2 جنتیں، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں وہ خوف عطا فرما دے، ہمیں وہ ڈر عطا فرما دے کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے ہم گناہوں سے بچیں، ہم احساس کریں اس بات کا، اور تیری طرف سے دی گئی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس وقت کا شکر ادا کریں جو تو ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ سو وہ مقام ہوتا ہے، یہ مقام ہے، مقام ابھی جو میں کھڑا ہوں یہ میرا مقام ہے، اور جس گھر میں ہوں یہ میرا مقام ہے، مقام میرے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور مقام یہ میرا گھر ہے جہاں میں اس وقت رہ رہا ہوں۔ سو یہ دونوں تمجیز ہیں کہ کس حوالے سے برا ہے، وہ واضح ہو گیا۔ آگے فرمایا والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا فعل ماضی ہم فاعل، شرط بن گیا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لم یسرفوا ولم یقتروا، دونوں جواب آ گئے۔ اسرف یسرف، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، لم ماضی نفی اور مجزوم باب افعال میں سے ہے، ہم اس کا فاعل، لم یسرفوا اسراف نہیں، انہوں نے اسراف نہیں کیا، ولم یقتروا نہ ہی انہوں نے کنجوسی کی، یہ ہوتا ہے کنجوسی کرنا، ولم یقتروا، قطر یقتروا باب نون سے مجزوم ہو گیا، ہم فاعل، لم یقتروا۔ آگے ہے وکان بین ذلک قواما، کانا ہوا اس کا اسم ہے، اور وہ ہے ان کا وہ جو خرچ کرنا ہے، بین ذالک، وکانا بین ذالک، ذالک کا ان دونوں باتوں کے درمیان، یقترو اور یسرف، وکانا بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی ان کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے، بین ذالک کس خبر آ رہی ہے کانا کی، سو یہ بین ذالک متعلق خبر ہے چونکہ ظرف ہے۔ قوام، قوام کا مطلب ہوتا ہے معتدل، ایک ہوتا ہے قوام، قوام کا مطلب ہوتا ہے معاملات کو سنبھالنے والا، حق ادا کرنے والا، یعنی الرجال قوامون علی النساء، وہ ہے قوام، یہ ہے قوام۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے معتدل، درمیانہ، عدل سے معتدل ہو کر، بین چلنے والا۔ سو لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، بین رہتے ہیں، نہ تو بہت فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوس ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیات، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم پر رحم فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، صفت نمبر 5، اور وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لا نفی کے لیے، یدعون فعل مضارع ہم فاعل، یہ ظرف ہو گیا، لا يدعون مع اللہ وہ اللہ کے ساتھ، یہ مفعول ہو گیا، الہا آخر اس کی صفت ہو گیا، کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرتے ہیں، قتل یقتل باب نون سے، النفس مفعول حالت نصب، لا یقتلون النفس، اب اس نفس کی صفت آ رہی آگے، تو یہ موصوف بھی بن گیا، اور یہاں پر التی حالت نصب میں ہوا، التی اسم موصول، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، حرم یحرم باب تفعیل میں سے لفظ الجلالہ اسم حرم فاعل، الا بالحق کی سوائے اس کے حق، یعنی لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، الا بالحق سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو مارا جانا ہے وہ حدود کے اندر آ رہا ہے، یعنی اس نے کسی کا قتل کیا ہے یا اس کے اوپر وہ سزا لگتی ہے جس کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، زنا یزنی، لا یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ہم فاعل اور وہ زنا نہیں کرتے، باب ضرب سے زنا یزنی زانون یاما، جی تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، من شرط بن گیا، یفعل دیکھیں مجزوم ہوا، من یفعل ہوا فاعل، وہ من کی طرف چلا گیا، من یفعل، تو من اس میں موصول ہے لیکن بن رہا ہے، شرط بھی بن رہا ہے، من یفعل ذالک مفعول، مفعول یفعل حالت نصب میں، اب لیکن یہ ہے کیا، یہ دونوں باتیں جو پیچھے کی گئی ہیں سب باتیں کہ اللہ الہا آخر، کوئی کسی کے ساتھ، اس کے بعد ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذالک جس نے یہ سب کیا، یلقا اثاما، لقی یلقا بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، سو یلقا مجزوم ہوا اس کا فاعل وہی من ہے، سو من یفعل ذالک یلقا اثامن، اثامن کہتے ہیں یہ مفعول ہے یلقا کا، اثامن کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی وادی کا نام ہے، کہ وہ یلقا اثاما، اور وہ جا ملے گا کس کو، اثامن، اس وادی کو جا ملے گا، اس میں جا ٹھہرے گا، البتہ اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، جی تو اس کا ترجمہ سزا ہی کیا گیا ہے، البتہ یہ وہی بات ہے کہ بیسیکلی یہ اس جہنم کی وادی کا نام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامتی، ضاعف یضاعف، ڈبل کر دینا، ملٹیپلائی کر دینا، جو مجہول کا صیغہ ہے یضاعف، لیکن آپ کو جواب شرط مل رہا ہے، چونکہ من ہے نا پیچھے، اس کے آگے جواب شرط آ رہا ہے، من یفعل ذالک یلقا اثاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، یہ پوری اس کے جواب شرط آ رہے ہیں، یضاعف العذاب، دگنا کر دیا جائے گا عذاب، لہو اس کے لیے، کون، وہی پیچھے جو من ہے جس نے کیا، یضاعف لہ العذاب، کب کیا جائے گا، یوم القیامت، مفعول فیہ یضاعف کے لیے یہ نائب الفاعل ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، یخلد ہوا اس کا فاعل، خالد یخلد باب نون سے، ہمیشہ رہنا کسی چیز میں، فیہ یہ کدھر جا رہا ہے، عذاب کی طرف، ویخلد فیہ مہانا، وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا، مہانن یہ اس کا حال ہے، مہانن اسم المفعول کا صیغہ ہے، مہانن یعنی ذلیل کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، خوار کیا ہوا، اس کا یہ حال ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ذلت کی حالت میں رہے گا، الیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ہم سب کے لیے ایک ڈھارس اللہ نے بدائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، ہمیں تسلی ہو گئی، اللہ سوائے اس کے کہ من تابا، جس نے توبہ کی، تابا یتوب توبہ کرنا، اللہ من تابا وآمنا اور وہ ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک عمل کیا، فاولئک، اچھا یہ کیا بن گیا، یہ پورا مبتدا بن گیا، من اس میں موصول، تابا وآمن وعمل عملا صالحا، تابا آمنا وعمل کے فاعل سارے من کی طرف چلے گئے، سو جس نے توبہ کی وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا،
جواب یہ اپنا خبر آ رہی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ خبر پورا ایک جملہ ہے، اولئک مبتدا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہ خبر ہے، بدل یبدل باب تفعیل، لفظ الجلالہ فاعل یبدل، سیئاتہم مفعول اول، حسنات مفعول دوم، یعنی اللہ تبدیل کرے گا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، اس لیے ایک مفعول دوسرے مفعول کے ساتھ۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات کس کے ساتھ؟ نیکیوں کے ساتھ۔ یا اللہ کتنی بڑی ہمیں تسلی دے دی یار، سوچیں تو ذرا، آپ ہم سب سوچیں تو صحیح، ہم گناہ 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 گناہ، توبہ کی، ایمان لائے، عمل کیا نیک، اوہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، لفظ الجلالہ کانا اسم، غفوراً خبر ایک، رحیماً خبر دو، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، فعول، رحیم، فعیل، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اچھا یاد رہے یہ ابھی صفت نمبر 5 کی ساری تفصیل چل رہی ہے، صفت نمبر 6 ادھر آ گئی ہے، یہ 6 ہے، یہ 7 ہے اور یہ 8 ہے، یہ صفت نمبر 8 ہے جی۔ تو وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی، نیک عمل کیا، یہ اب پھر خبر آگے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، سو ہوا اسم اِنّا، یتوب فعل مضارع، اس کا ہوا فاعل، یتوب الی اللہ، فإنہ یتوب الی اللہ، اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے کس حال میں؟ متابن، بار بار توبہ کرتا ہے، جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے، متابن، یہ حال ہے اس آدمی کا، یتوب سے ہوا فاعل اور یہ اس کا حال ہے۔ فإنہ یتوب الی اللہ متابن، یعنی ایسی توبہ کرتا ہے جس کے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یا اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنا دے، توبہ پر ثابت قدم رہنے والا بنا اور اچھی توبہ کرنے والا بنا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ جی تو آگے 3 صفات آئی ہیں۔ لا یشہدون الزور، شاہد یشہد گواہی دینا، لا نفی، ہم فاعل اور زور مفعول، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، مفعول۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، مَرَّ یمر باب نون سے، گزرنا، ٹو پاس بائی، کسی چیز کے پاس سے۔ اذا مروا ہم فاعل فعل ماضی، جب وہ گزرتے ہیں، باللغو جس کے ساتھ سے گزرا جائے وہ با سے آتا ہے، جب وہ کسی غلیظ گندی بری بات کے پاس سے گزرتے ہیں، جواب شرط آ رہا ہے، مرو ہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، کرامن یہ حال ہے ان کا، کس حال میں گزرتے ہیں؟ کرامن، باوقار طریقے سے، خود کو بچاتے ہوئے، یہ نہیں اس کے اندر داخل ہو جائیں، خود بھی وہیں جناب گزر رہے تھے، ایک جگہ خسرے ناچ رہے تھے، چل ابھی ایسی بھی دیکھ لیے، یہ مرو باللغو کرامن نہیں ہے، یہ کیا کہ خود بھی چسکے لے لیے۔ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ ذہن میں نقش بیٹھ جائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ کسی گندی جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں جہاں برائی ہو رہی ہو، وہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جا رہا ہو، وہ وہاں کھڑے ہو کے مزے نہیں لیتے ہیں، مزے نہ بھی لیں ایویں دیکھ لیں، وہ ایویں بھی نہیں دیکھتے، نہیں مزے لینے کے لیے، نہیں تنقیدی نظر سے، کسی سے بھی نہیں، بلکہ مرو کرامن، بس وہ گزر جاتے ہیں باوقار طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ صفات عطا فرما دے۔ آگے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور اذا پھر ذکروا مجہول کا صیغہ، ہم اس کا نائب الفاعل، ذکر یذکر تذکیراً یعنی کسی کو یاد دہانی کروانا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کو وہ ذکر کی جاتی ہے ان کے سامنے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، لم یخروا، خر یخر گر پڑنا، یخروا مجزوم ہو گیا،
ہم اس کا فاعل ہے، علیہا میں ہاں یہ آیات کی طرف چلا گیا، لم یخروا علیہا وہ اس پر گر نہیں پڑتے، یہ ان کا حال ہے، سمن و عمیانن یعنی اندھے اور بہرے ہو کر وہ گر نہیں پڑتے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات کو اگنور نہیں کر دیتے، بلکہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے عمل کی فکر کرتے ہیں، کفار کی طرح نہیں، مشرکوں کی طرح نہیں کہ ان کے سامنے جب آیات پڑھی جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے، یخرون علیہا صمًا وعمیانا وہ انسنی کر دیتے ہیں، جیسے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن مومن ایسا نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر کیا ہے ان کی دعا ہوتی ہے، یقولون ہم فاعل وہ کہتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، امر کا صیغہ ہب لنا، وہب یہب، واہب یہب، وہب یہب، شاید باب فتح سے ہے، وہب یہب، ہب لنا انت فاعل یعنی یہ اپنی طرف سے عطا کرنا، یعنی ہب لنا تو ہمیں عطا کر، ہمارے اوپر نوازش کر دے اپنی، ہب لنا من ازواجینا ہماری اولاد میں سے، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، کیا عطا فرما، قرۃ اعین یہ مفعول ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اچھا یہ یہاں ازواج سے مراد اور مرد مانگیں گے تو بیویاں، بیویاں مانگیں گے تو شوہر، دونوں کے لیے ہے یہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین یعنی ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کو ہمارے لیے اچھا کر دے، ان کی اصلاح فرما دے۔ تو یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ جن کو اپنی بیویوں کی یا بیویوں کو شوہر کی یعنی ان کی بدسلوکی اور اس کا خطرہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھا کریں، یا اولاد کی نافرمانی کا خطرہ ہو، اولاد کے بگڑنے کا خطرہ ہو، یا وہ بگڑ چکی ہو تو اپنی اصلاح کر کے پھر ان کے لیے بھی یہ دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا امر کا صیغہ انت فاعل نا مفعول، اور تو بنا دے ہمیں للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اماماً رہنما مفعول دوسرا، وجعلنا للمتقین اماماً یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم رہنمائی کرنے والے بن جائیں، یعنی ہم امام بن جائیں، امام سے مراد ہے آگے چلنے والے، لوگوں کو راہ دکھانے والے بن جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں خود بننا ہوگا، یعنی ہم پہلے اپنا اللہ سے ہم بیسیکلی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بنا دے، اس قابل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں، آخری آیات ہے، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ خبر آئی ہے جی ان ساری صفات اور سارے عباد الرحمن کے بعد، اولئک یجزون الغرفۃ وہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ جزا یجزی، یجزون جن کو بدلہ دیا جائے گا، مجہول، اولئک مبتدا، یجزون یہاں سے جملہ خبر شروع ہو رہا ہے، یجزون ہم اس کا نائب الفاعل، غرفۃ مفعول، یعنی ان کو غرفہ بیسیکلی کمرہ کو کہتے ہیں، تو یہ جنت کی بات ہے، اولئک یجزون الغرفۃ ان کو یعنی وہ جنت عطا کی جائے گی، کیوں؟ بما صبروا، با سببیہ، ما صبروا، سبحان اللہ، اس بات پر جس کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، بما صبروا جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، لقا یلقی بار بار ملنا کسی چیز کا، یلقون نحن اس کا یہ مجہول ہے، ہم نائب الفاعل، اور وہ ان کو کیا، ان کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا بار بار، فیہا اس میں، یہ ہاں پھر واپس اس غرفہ کی طرف، تحیۃً وسلامًا یعنی تحیت اور سلامتی، ان کو یعنی ان کو سلام کہا جائے گا، ان پر سلامتی کی دعائیں کی جائیں گی، تحیت یعنی ان کو سلامیاں دی جائیں گی، تحیۃً ہوگا، کس حال میں ہوں گے؟ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشگی کے حال میں ہوں گے۔ آگے فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، حسن یحسن باب کرما سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت خوبصورت ہو جانا، حسنت
ہی فاعل، وہ کون ہے؟ یہی غرفہ یعنی وہ جنت۔ اب یہ پھر تمییز آ گئی کس حوالے سے؟ جیسے پہلے ساعت آیا تھا، یہاں حسنت آیا ہے، وہ جہنم تھی یہ جنت ہے۔ کس حوالے سے؟ قرار پکڑنے کے حوالے سے، اور مقامن ٹھہرنے یعنی رکنے قیام کرنے کے حوالے، جہاں پر انسان نے قیام کرنا ہے، قرار پکڑنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، سو مستقرن و مقامن۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل انت فاعل، آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ قل انت فاعل امر کا صیغہ، ما یعبأ، یہ ما یہاں پر نفی کے لیے ہے۔ ما یعبأ، یعبأ فعل مضارع، اس کا فاعل ہے ربی، یہ فاعل ہے۔ یعبأ کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ لا یعبأ ربی، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، کس کی؟ بکم، تم سب کی متعلق۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فقد کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو۔ کذبتم فعل ماضی، انتم فاعل باب تفعیل، فسوف یکون لزاما، سو تمہارے لیے ان قریب لازمی ہوگا، لازم ہو کر رہے گا۔ سوف یکون ہوا اس کا اسم کیا، یعنی وہ عذاب اور وہ پکڑ سب، فسوف یکون لزاما خبر ہو گیا، سو وہ چیز تمہارے لیے لازم ہو کر رہے گی ان قریب، وہ کیا ہے؟ عذاب۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ہے، سو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو۔ یہ 8 جو اللہ تعالیٰ نے صفات ہماری بیان فرمائی ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ دیکھیں، یہاں ایک بات ہے، یہ صبر ہو، تو یاد رہے یہ جتنی بھی ہم نے ابھی باتیں پڑھی ہیں، تو یہ جو سب ہم نے ابھی صفات پڑھی ہیں، ان سب صفات میں ایکچولی ہے تو صبر ہی۔ کیسے صبر ہے دیکھیے صبر ہے، صبر کیسے کرنا ہے، کیا صبر ہے، یہ سب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کیا فرمایا، یجزون الغرفۃ، کیوں؟ بما صبروا۔ یہ وہ 8 صفات ہے جو صبر کرنی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، جھک کر چلتے، آرام سے چلتے، صبر کر رہے ہیں۔ یعنی دل میں بڑائی پیدا ہوتی ہے، دباتے ہیں، نہیں پیدا ہونی، جنگ لڑ رہے ہیں نا، صبر کر رہے ہیں، نہیں کرنی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب ان سے جاہل لوگ بحث کرتے ہیں اس پہ وہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلامتی ہو بھائی تم پر، ساڑھی جان چھڑ، صبر کر رہے ہیں۔ یجزون الغرفۃ بما صبروا، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ پھر کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو نیند سے اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں فجر میں، صبر کر رہے ہیں، نفس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے سو جاؤ آرام کرو، نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ عباد الرحمن، اللہ کے وہ بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہے ہیں کیسے بندے، یا اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما دے۔ پھر صبر کس بات پہ کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ یا اللہ بچا لینا ہمیں، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ بہت بری جگہ ہے، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ وَإِذَا أَنفَقُوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ کنجوسی کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ دل کرتا ہے اے بھی لے لیے، اے بھی لے لیے، اے بھی لے لیے، صبر کرتے ہیں، نفس کو دباتے ہیں، نہیں، فضول خرچی ہے۔ پھر جہاں جائز خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، یعنی اس پر بھی صبر کرتے ہیں کہ جیب سے مال جا رہا ہے، بخیلی نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، معتدل رہتے ہیں درمیان میں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور کسی اور کو اللہ کے برابر نہیں آنے دیتے، صبر کرتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں آنے دیتے، سوچ بھی نہیں وہاں جانے دیتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یعنی جب دعائیں مانگتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں بھی پکار لو، انہوں بھی پکار لو، انہوں بھی یا کہہ لو، انہوں بھی یا کہہ لو، اے تہاڈی سفارش کرے گا، اے تہاڈی مدد کرے گا، لیکن وہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کبھی غصہ آتا ہے، طاقت بھی دی، ہو سکتا ہے سامنے والے کو مار ڈالیں، نہیں مارتے، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ تو خود سزائیں ہو گئیں ان کی۔ اب آگے پھر کیا ہے مزید، وہ کیا صبر کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے رشتے میں
ساتھ ماں باپ ہی کیوں نہ آ جائیں، بہن بھائی کیوں نہ آ جائیں، تو بیوی کیوں نہ آ جائے، یشہدون، زور نہیں کرتے ہیں، جھوٹی بات کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی صبر ہے. یعنی صبر ہے نا، اب آپ کا ایک قریبی ہے بہت، اب اس کے بارے میں آپ کو گواہی دینی ہے، اب محبت کہہ رہی ہے گواہی دو، تیرا قریبی ہے، کدھر جا رہا تو؟ وہ کہہ رہا بھائی قریبی ہو یا نہ ہو، جھوٹی گواہی تو میں نہیں دے سکتا، جھوٹ تو میں نہیں بول سکتا. سورہ نساء کی آیت ہے، یاد رکھیے گا، غالباً 133 34 35 میں سے ایک ہے. اللہ نے وہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. یعنی ان کی طرف سے تمہیں جھوٹ نہ بولنا پڑے، یہ محبت تمہیں مجبور نہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر. تو بڑے غور سے پھر کیا صبر کرتے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ان کے سامنے جب آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے گونگے نہیں بن جاتے، غور سے سنتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، صبر کے ساتھ سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے ہیں. والذین یقولون، پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا مانگنا بھی ایک صبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یا اللہ عطا فرما دے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ، آمین یا رب العالمین. سورہ شعراء کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین.